illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. بعض قومیں ایسی ہیں کہ ان کے ہاں میلا کچیلا رہنا عبادت ہے. جتنا میلا کچیلا ہوگا, گندا, بہت پہنچا ہوا بزرگ ہوگا, ان بدبو آ رہی ہوگی جسم سے, بدبو آ رہی ہوگی. یہ اعتدال سے تجاوز ہے. آپ دیکھ لیں, بہت سے لوگ, میں قوموں کے نام نہیں لیتا, بلا وجہ کسی قوم کو بدنام کرنا اچھا نہیں ہے. بعض لوگ سن بھی رہے ہوتے ہیں بیان, لیکن قریب سے گزرتے ہیں تو بدبو کے بھوک, وہ جو ہے نا, بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اسلام نے اس بارے میں بھی کیسی اچھی رہنمائی کی. بھائی میلا کچیلا رہنا کوئی عبادت نہیں ہے, اور اس بارے میں تو اسلام نے اتنی تاکید کی. حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرہ, فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل لازمی کرے. روزانہ غسل کو اگر ضروری قرار دے دیا جاتا تو یہ بھی حرج تھا. اچھی بات ہے روزانہ نہائیں, لیکن ہر آدمی روز نہیں نہا سکتا, خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہے. آسانی دے دی بھائی, وضو دن میں 5 دفعہ کرو گے, منہ دن میں 15 دفعہ دھلے گا تمہارا. بھائی ہر وضو میں 3 دفعہ دھوتے ہیں نا, تو 5 دفعہ وضو میں کتنی دفعہ دھلے گا؟ دنیا میں کوئی مذہب ہے جو 15 دفعہ منہ دھلاتا ہو آپ؟ ایسے تو اچھے بچے بھی نہیں کرتے. مائیں کہتی ہیں نا اچھے بچے منہ دھو کے سوتے ہیں یا کلی کر کے سوتے ہیں. اتنے اچھے بچے دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہیں. دن میں 15 دفعہ منہ دھوتے ہو, 15 دفعہ منہ صاف کرتے ہو, کلی کرتے ہو, 15 دفعہ یا کم از کم 5 دفعہ دانت صاف کرتے ہو, 15 دفعہ ناک صاف کرتے ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ صفائی میں تو اسلام نے ریکارڈ توڑ دیے. اور پھر غسل جنابت الگ ہے, غیر مسلموں میں غسل جنابت کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی طرح صبح آفس چلے جاتے ہیں سوٹ ٹائی پہن کے, وہی ناپاکی کی حالت میں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا حکم دیا. یہ جو غیروں میں چمچوں اور کانٹوں سے کھانے کا رواج آیا ہے, یہ ایک ضرورت کی وجہ سے آیا ہے. ضرورت یہ کہ ان لوگوں میں ہاتھ دھونے کا رواج نہیں تھا, انہی گندے ہاتھوں سے کھانا شروع کرتے تھے. ڈاکٹروں نے ان کو بتایا کہ بھائی اس سے بیماریاں پھیلیں گی, تو یہ نہیں کہ اب ہاتھ دھونا شروع کر دیں, اس کا آلٹرنیٹ انہوں نے چمچے اور کانٹے نکال لیے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو وہاں سے یہ رواج آیا چمچے اور کانٹے اور یہ سب چیزوں کو, ہاتھ دھونے کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. ہمارے ہاں تو بھائی یا تو بیسن پہ جا کے پہلے ہاتھ دھو, ورنہ مہمانوں کے لیے دسترخوان پہ ہی ہاتھ دھونے کا انتظام کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو نسوار کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, آپ اندازہ لگا لو. نسوار کا اتنا احترام کر رہا ہے, وہ کھجور اور زمزم کا کیسا احترام کرے گا, خود سوچو یار. تو یہ صفائی ہے اسلام کی. دانتوں کی صفائی, اچھا بعض قوموں میں صفائی ہے نا, اس میں بھی بیلنس نہیں ہے. باہر کی صفائی بہت زیادہ, اندر کا خیال نہیں ہے. گھر صاف ستھرے, سڑکیں صاف, روڈ صاف, برش نہیں کریں گے کبھی بھی. یہ بہت لوگوں میں ہے. نہائیں گے نہیں کئی مہینے. ہمارے رشتہ دار گئے کہیں فرانس, کہنے لگے کہ یار فرانسیسی دنیا کی بڑی نفیس قوم ہے, سنا ہے میں نے, بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی, خوشبوؤں کا استعمال بہت ہے, بڑے نفیس. کہہ رہے ہم بھی فرانس چلے گئے تو پتہ چلا ان کے ہاں خوشبو اتنی زیادہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ ان کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا بھائی, جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ چیز مارکیٹ میں زیادہ. تو ان کے ہاں نہانے کا, اب تو نہانے لگے لیکن زیادہ تر, یا زیادہ تر بھی نہیں کہنا چاہیے, بہت سے لوگوں میں نہانے کا رواج نہیں ہے, جس کی وجہ سے اتنی اسمیل آتی ہے کہ پھر
परफ्यूम की जो इंडस्ट्री है ना, उसने बड़ी तरक्की की है। उस बदबू को छुपाने के लिए क्या होता है? स्प्रे। कह रहे मैंने वहां देखा, सुबह उठ के कुल्ली करके ब्रश करके मुंह की बदबू दूर नहीं करेगा, स्प्रे करके ऑफिस चले जाएंगे। माउथ स्प्रे है भाई। सुबह जब उठे ना तो मुंह से बदबू आ रही है, तो हमारा अव्वल तो हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह बदबू आ नहीं रही होती। रात को हमने बिरयानी खाई होती है खुशबूदार। कोई कुत्ते बिल्ली अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाए होते, सूअर नहीं खाया होता, कोई कुत्ते नहीं खाए होते, हलाल गोश्त ज़बा करके खाया होता है। और उसमें भी बिरयानी मसाला, और वो ऐसे, ये जो मसाले की जो सनात है ये तो हिंदुस्तान से चली है। 16 मसालों से तैयार करता बिरयानी न्यू कराची में 5 रुपए प्लेट, अभी थोड़ी बढ़ा दी है उसने। ये जो मसाले हैं ना, ये तो हिंदुस्तान की एक सौगात है, जायके। अब हम भी गोरों को इस चीज पे ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये तो उबली हुई चीजें खाते हैं बेचारे। अब अल्लाह का शुक्र है लंदन में भी बिरयानी के सेंटर खुल गए हैं। अब गोरे भी आते हैं, उंगलियां चाटते रह जाते हैं। हलीम, उस पर फिर नींबू नचोड़ के किसी गोले को खिलाओ आप, वो फिर वो भूल जाएगा वो सारी चीजें जो खा रहा है पहले से। कोफ्ते, खंडियां और जो हिंदुस्तानी खाने हैं ना, कभी बढ़िया मंगोचियां, या आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा नई नस्ल ने। फिर कबाब की दर्जनों किस्में, शामी कबाब, चपली कबाब। उनके यहां एक ही किस्म है कबाब की, बल्कि कबाब है ही नहीं, वो पिज्जा खाते हैं। बहुत ज्यादा जब लाइफ को एंजॉय करने का दिल करता है ना, तो वो क्या खा लेते हैं? पिज्जा। तो आज हमने पिज्जा खा लिया। हमारे दस्तरखान पे आप देखो यार, कोफ्तों की पता नहीं कितनी किस्में हैं। पसंदे अलग चीज है, ओजड़ी अलग अलग पकाना आता ही है भाई। पुट का गोश्त अलग है, चांपे अलग चल रही हैं, हर चीज का अलग डिजाइन और 10-10 तरीके। खैर, ये जब चीजें हम खुशबूदार खा के सोएंगे तो मेरे भाई सुबह, बल्कि लोग तो जो शादीशुदा है ना, घर के बाहर खाकर आते हैं तो घर में मुंह छुपा रहे होते हैं बेगम से। खुशबू से बेगम को अंदाजा हो जाएगा घर से बाहर खा के आया है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब को किसी डॉक्टर साहब ने एक स्प्रे दिया, वैसे ही गिफ्ट के तौर पे ना, बाहर से आए थे। उन्होंने कहा कि ये स्प्रे है खाने के बाद मुंह की बदबू को खत्म करने के लिए। ऐसे किया जाता है, इससे खाने के बाद जो मुंह में बदबू होती है वो खत्म हो जाती है। हमारे हजरत ने फरमाया, डॉक्टर साहब, हमाकत की ऐसी अजीब मिसाल मैंने नहीं कभी देखी। फरमाया खाने के बाद मुंह में खुशबू होती है, बदबू बोलो ना भाई नहीं होती। खाने के बाद तो मुंह में खुशबू आ रही होती है। अल्लाह के बंदो, मुंह ऐसी चीज है अल्लाह उसको बदबू वाला बनाता ही नहीं है। खाने के बाद तो आदमी मुंह छुपा रहा होता है कि यार वो भी मांग लेगा कि क्या खा के आया है भाई। तो हजरत को पता नहीं था कि हजरत ये जिस होटल से, वो डॉक्टर तो अच्छे आदमी होंगे, उनका मजाक नहीं उड़ाना मकसद नहीं है, लेकिन वो उनको पता नहीं होगा ये चाइना से आए होंगे। वहां ऐसा ही होता है, वो जब खाते हैं तो बदबू खत्म करने के लिए तेजाब से कुल्ली करनी पड़ती है उनको, इतनी बदबू आ रही है। मैंने भी बाज नमाजियों को देखा है, यहां जब आते हैं नमाज में खड़े होकर डकारे मारते हैं तो अल्लाह की पनाह, पता नहीं क्या खा के आ रहे हो यार। हालांकि डकार में खुशबू होती है, बदबू थोड़ी होती है, लेकिन जिसकी डकार में बदबू आ रही है समझ लो ये बहनों की जायदादें खा के आ रहा है। ये हलाल चीज खा के या तो पेट खराब है कुदरत की तरफ से, अगर पेट भी खराब नहीं है फिर भी डकार में बदबू है, इसका मतलब ये बहनों की विरासत का खपमाल है जो खा के आए। ये हलाल में नहीं, हलाल में खुशबू होती है। तो इस्लाम ने कैसा बैलेंस किया, देखो कैसा इतदाल वाला रास्ता। सफाई के मामले में इस्लाम ने हुक्म दिया कि बाहर की सफाई का एहतमाम भी करना है, लेकिन अंदर की इंटीरियर जो है वो ज्यादा साफ होना चाहिए। और इंटीरियर में सबसे पहले पेट है, पेट में पाकीज़ा चीजें डालो, नापाक और गंदी चीजें मत डालो। अब आप ऊपर से देखो, कोई बड़ा अच्छा नहा धो के बड़ा डिटॉल से नहाया है, वो खूब साफ सुथरा है, मेंढक खा रहा है, खुदा की कसम आपको उस भंगी से घिन नहीं आएगी जो गटर से निकला है अभी, इससे ज्यादा घिन आएगी। ये अजीब सफाई है यार, तुम खा मेंढक रहे हो, ऊपर से नहा धो के आए हुए हो और कह रहे हो वायरस कैसे फैल गया, हम तो इतने साफ हैं। मैं देखो एक अजीब
طلبہ کو میں تفسیر پڑھا رہا تھا تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع کہ ہم نے فرعونیوں پر جو عذاب بھیجا اس عذاب میں یہ بھی تھا مینڈک. فرعونی جب کھانا کھا رہے ہوتے تھے نا تو مینڈک نکل آتے تھے اس میں سے, ان کو گھن آتی, حالانکہ کافر تھے. تو میں کہتا اگر فرعون جو ہے نا چینی ہوتا فرعون کی قوم, اللہ مینڈکوں کا عذاب بھیجتے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ ورنہ کھانے میں مینڈک نکلیں گے, تو کہتے اب تو بالکل بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کھانے میں اب اللہ کی طرف سے کیا مل رہے ہیں؟ بالکل زندہ سلامت بہترین قسم کے گاڈ گفٹڈ مینڈک مل رہے ہیں, وہ تو پکڑ کے اور کھا جاتے. اتنی گندی چیز جو فرعون جیسے کافر پہ بھی عذاب بن کے آئی ہے اور ان کو گھن آتی تھی, وہ آج بہت سی قوموں کی خوراک بن چکی ہے, تکے بنا کے کھا رہے ہیں اس کے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے مسلمان بنایا ہے, سمجھ رہے ہو, ورنہ ابھی 2-3 مینڈک جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ مفتی صاحب کا بیان لمبا ہو گیا تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے, ایسا ہی ہے نا. اور ان کے مینڈک تو پھر بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں, ہمارے مینڈکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہاں سے نکال کے لا رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے گٹر سے نکال کے لے آتے کیا کر لیتے. تو ہمارے یہاں جو وائرس کم پھیل رہے ہیں نا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری قوم گلی میں بے شک کچرا ہوتا ہے, گٹر ابل رہے ہیں, لیکن کھاتے کم از کم پاکیزہ چیزیں, طیبات, حلال اور پاکیزہ. تو یہ بھی اسلام کی صفائی کا نظام ہے جو غیروں سے بالکل مختلف ہے. اسلام نے صفائی اندر سے شروع کی ہے. سب سے پہلے پیٹ کی صفائی, پیٹ کے بعد سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی, کیونکہ جو کچھ آپ کھا رہے ہیں وہ دانتوں سے لگ کے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہوئے بھی مسواک, رات کو سوتے ہوئے بھی مسواک, اور ہر نماز کے وقت الگ مسواک. 7-8 مرتبہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کو صاف کرتے تھے اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. آج مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں ایسے صاف ستھرے نیٹ کلین, جب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں ان کے دانت نظر آتے ہیں تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے بھائی یہ آدمی مزاج کے لحاظ سے صاف نہیں ہے, یہ شو بازی والی صفائی ہے. اگر اس کے مزاج میں صفائی ہوتی تو سب سے زیادہ دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرتا. جتنے کپڑے چمک رہے ہیں دانت اس سے زیادہ چمک رہے ہوتے. جس کے دانت کپڑوں سے زیادہ نہیں چمک رہے اس کا مطلب یہ شو بازی والی صفائی ہے, کیونکہ آپ اندر گندگی مشکل سے برداشت کرتے ہیں. کسی کے دانتوں کا رنگ ہی پیلا ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض لوگوں کا ہوتا ہے وہ تیزاب سے بھی دھو لیں وہ نہیں ختم ہوتا. تو ایسا نہ ہو کسی کے دانت دیکھ کے آپ فتوے لگانا شروع کر دیں, وہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا بھائی. بعضوں کے دانت میں نے دیکھے وہ سارا دن تیزاب سے بھی کلیاں کرتے ہیں وہ نہیں سفید ہوتے, وہ قدرت کی طرف سے کوئی بیماری ہوتی ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ سب صفائیاں ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں. تو یہاں بھی اعتدال کس میں ہے؟ بولو بھائی, اسلام میں.